نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب فصلت آیاته قرآن عربیا لقوم یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آج 22واں روزہ ہے، اور ہمارے پروگرام پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم 24ویں اور 25ویں پارے کی صورتوں کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آج ہو سکتا ہے چونکہ طاق رات ہے تو شب قدر ہو، اس لیے اپنے آپ کو تراویح میں اور قیام اللیل میں اس اعتبار سے پیش رکھیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں کریں اور اس رات میں کریں، چونکہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس مہینے میں اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو آج کی ہماری پہلی سورت سورہ حامیم سجدہ، یا اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ حامیم سجدہ اس لیے چونکہ یہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے، حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، تو اس سے ابتدا ہونے کی وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اور فصلت اس لیے کہ یہاں پر کتاب کی صفت، قرآن کی صفت کے طور پہ فصلت کو ذکر کیا گیا، چونکہ سورت کے اندر تمام احکامات کو بہت تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام فصلت بھی رکھا جاتا ہے۔ تو شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پھر آگے اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ قرآن کیا کتاب ہے، کس طرح کی کتاب ہے، تو فرمایا ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون، کہ اس کی آیتیں جو ہیں وہ واضح طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کو عربی زبان کے اندر ذکر کیا گیا ہے تاکہ قوم جان لے۔ بشیرا و نذیرا، یہ قرآن ایسا ہے جو بشارت بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کو سنتے ہی نہیں۔ تو ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کے تعارف سے سورت کو ذکر کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص بھی، جو گروپ بھی، جو گروہ بھی دعوتی کام سے متعلق ہے، نبی کو مخاطب کر کے حقیقت میں باقی سب کو سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ دعوتی میدان میں قرآنی اسلوب کو سامنے رکھا جائے، قرآن کو تھامے رکھے، قرآنی تعلیمات سے باہر نہ جائے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنانے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن کی صفت تو یہ ہے کہ یہ پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور باطل تو ویسے ہی مکڑی کا جالا ہے، قرآن کی برکت سے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن حق ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ انسان زمین پر خلیفہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا کہ آپ میری توحید لوگوں تک پہنچاتے رہیے، اور قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی الہ ہوں، اور پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ اسی کی طرف متوجہ رہو، اسی پر جمے رہو اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ اور جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، توحید کی دعوت پر نہیں آئیں گے، شرک کے راستے پر ڈٹے رہیں گے، تو فرمایا کہ ویل للمشرکین، ان کے لیے ہلاکت اور افسوس ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ تو زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ اکثر لوگ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃوں کا حساب کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی جب بھی جس کی زکوٰۃ کا وقت ہو اس کو دے دینی چاہیے، اور زکوٰۃ میں جلدی کرنی چاہیے۔ جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جب بھی زکوٰۃ جیسے ہی فرض ہو، جیسے اس کی شرائط اور تقاضے پورے ہوں، فوراً دے دی جائے، اور زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ غیر مستحق کو دی گئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو سال گزرنے کے بعد اپنی ضرورت سے زائد سامان میں سے اس کا 2.5% نکال کر غریبوں کو دے دیا جائے۔ اور اس کا عملی طریقہ یہ ہونا چاہیے میری نظر میں کہ جتنے بھی غریب غرباء ہیں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، ان میں سے ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا دینے کی بجائے کسی ایک کو پوری زکوٰۃ دے کر اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، تاکہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والوں میں ہو اور وہ آگے کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے اس کو زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میری 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے تو میں 50 لوگوں کو اکٹھا کروں گا، سب کو 2-2 ہزار دے دوں گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ سب کا بھلا ہو جائے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ وہ لوگ 2 ہزار جلدی سے ختم کر کے پھر دوبارہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے، بلکہ اگلے سال اور بھی لوگ، ان کی جو اولاد ہوگی، ان سے جو اور آگے لوگ بڑھیں گے، وہ لوگ بھی ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوں گے۔ تو اس نظام سے تو غربت میں اضافہ ہوگا، جبکہ زکوٰۃ تو غربت کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو زکوٰۃ کا حقیقی تصور یہی ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو ہی ساری زکوٰۃ دیں، لیکن صرف امداد کے طور پہ نہیں، بلکہ اس کو یہ کہیں کہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کوئی کاروبار شروع کر، تاکہ اگلے 1-2 سالوں میں وہ زکوٰۃ دینے والا بنے، اور آپ اگلے سال کسی اور کو پکڑیں اور اس کو اس طرح اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، اور جس کو پچھلے سال کھڑا کیا تھا وہ آگے زکوٰۃ دینے والا بن کے کسی اور کو پاؤں پہ کھڑا کرے۔ تو یہ چین جب چلتی رہے گی تو آپ دیکھیں گے کہ 10, 15, 20 سالوں کے اندر آپ کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا اصل تصور اور حقیقی روح ہے جس کو ہم لوگ فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ورنہ ہر سال لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معاشرے پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، اس کی صورت یہی بنتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ ہر سال مانگنے والوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ سب سننے والے اپنے اپنے گھروں کے اندر اس رواج کو قائم کریں۔ اگر خود زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس روٹین کو اپنائیں، اور اگر آپ کے گھر کے بڑے زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اس طور پر زکوٰۃ دی جانی چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے معاشرے پر ایک اچھا اثر نظر آئے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ان کے لیے طے کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ ہر جگہ پر اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی قید ضرور لگاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کا مطلب کہ صرف زبان سے اسلام قبول کرنا یا دل سے ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، پھر کہیں جا کر بات بنے گی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ جب قوم سمود کو ہم نے راستہ دکھا دیا، سیدھے راستے پر چلا دیا، ان کو بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اس کو اختیار نہ کیا، بلکہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا، اندھیرے میں رہنا پسند کیا۔
تو اب یہاں سے ہمیں ہدایت کے دو معنی بھی پتہ چلتے ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا کر آنا، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا کر آنا۔ تو قرآن پاک میں ہدایت کے دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر ارات الطریق والا معنی مراد ہے، راستہ دکھانے والا، کہ ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا لیکن انہوں نے اس راستے کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں گمراہی کو چنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے عذاب سے ان کو پکڑا اور پھر ان کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ جو کافر لوگ تھے وہ اپنے لوگوں سے کیا کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، یہ قرآن جادو کر دیتا ہے، یہ قرآن تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے بھٹکا دیتا ہے۔ والغوا فیہ، جب مسلمان پڑھنے لگے تو تم شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ تو اس طرح کے ہیلے اور ہتھ کنڈے آزماتے تھے کفار کہ کہیں ہمارے قوم کے لوگوں میں قرآن کا شعور نہ پیدا ہو جائے، قرآنی تعلیمات نہ اثر انداز ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر حقیقت ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کے ہیلے ہتھ کنڈے آزماتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین قالوا، کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار خدا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کو اتاریں گے کہ وہ خوف اور غم نہ کریں اور ان کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس صورت کے اندر ایک آیت ہے فاستقم کما امرت، کہ جیسا آپ کو حکم کیا گیا اس پر پھر استقامت اختیار کیجیے۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑا کریں لیکن مستقل کریں۔ اللہ کو استقامت پسند ہے، زیادتی نہیں کہ ایک دفعہ بہت زیادہ کر لیا اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ گئے، پھر کبھی کیا کبھی نہیں کیا، نہیں، جتنا کریں مستقل کریں، دین پر چلیں، مستقل چلیں، جتنی عبادات ہو رہی ہیں ان کو مستقل اتنا ہی لے کر چلیں۔ تو یہ استقامت ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر نہ صرف مستقیم رہیں، استقامت اختیار کریں، بلکہ اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہر قسم کے غم اور خوف سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ان کی دلجوئی، تسلی و تشفی کے لیے اللہ رب العزت ملائکہ کو نازل فرمائیں گے اور جنت میں ان کو داخل فرمائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی دعوت کے کام کو اللہ رب العزت نے سب سے اچھی بات فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے، دونوں چیزیں کی نا، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، قول بھی کرے اس پر عمل بھی کرے، لوگوں کو بھی بتائے خود بھی اس پر عمل کرے، اور یوں کہے کہ وقال اننی من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اس کے اندر تکبر اور عجب بھی پیدا نہ ہو جائے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر عاجزی کے طور پر یہ کہا گیا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں کوئی بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی یا وہ نہیں ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، عاجزی اختیار کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے عمل سے اور اپنے قول دونوں سے لوگوں کو دعوت دیں۔ کسی جگہ پر قول کی ضرورت نہیں پڑتی، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کا عمل ہی کافی ہو جاتا ہے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے،
لوگوں کو قریب لانے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے زیادہ بیانات یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اتنے بڑے بڑے جلسے یا بیانات وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی، اللہ کے احکامات کو وہ پورا کیا کرتے تھے۔ تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اور اصل مقصود اور مطلوب بھی یہی ہے کہ باتوں سے زیادہ عمل سے آپ کا اسلام نظر آئے، کیونکہ اگر آپ بات اسلام کی کریں گے لیکن آپ کا عمل اس کے خلاف ہوگا تو آپ کی بات کو کوئی نہیں سنے گا، لیکن اگر آپ بات کوئی بھی نہیں کریں گے، آپ کا عمل اسلام کے مطابق ہوگا تو پھر لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی دعوت کی فضیلت کو ذکر کیا، ادفع باللتی ہی احسن، کہ بری بات کا جواب بھی اچھے طریقے سے دو۔ یہ بھی داعی کا خاصہ ہونا چاہیے کہ داعی کو جب آگے سے کبھی مخالف باتوں کا سامنا کرنا پڑے، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ مخالفت کا اور اعتراضات کا جواب بھی احسن طریقے سے دے، غصے نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے جس پہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، حکمت بصیرت کے ساتھ۔ میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے متبعین کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے امت کو کہ کس طریقے سے دعوت دینی ہے، اور دعوت دینے کے بعد کے جو احوال ہیں، جو حالات و واقعات اگر اس طرح کے پیش آتے ہیں تو اس صورت میں ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم کس کی طرف ہے، کس کے پاس ہے، کس کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم؟ یعنی وہ تو اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ جیسے سورہ لقمان کے آخر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جس میں سے پہلا علم قیامت کا ہے، اور جو کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ جتنے بھی یہ کافر لوگ ہیں، منکر لوگ ہیں، ہم ان کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے اطراف عالم میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ خود ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ فرمایا کہ اگر کوئی بھی دلیل اور کوئی نظر نہ آ رہی ہو تو خود انسان کی اپنی ذات ہی اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں غور کرے، انسان اپنے رہن سہن اور جس طریقے سے اس کی زندگی کا نظام چل رہا ہے، جس طریقے سے اس کے جسم کا نظام چل رہا ہے، صرف اسی پر غور کر لے تو اللہ کی ذات تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو انہی میں غور و فکر کا موقع دیں گے تاکہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ تو پھر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اگلی سورت سورہ شورا ہے، مکی سورت ہے، اور شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ چونکہ اس سورت کے اندر مشورے کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے، مشورے کی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور امت میں اختلافات اور تنازعات سے بچنے کے لیے مختلف احکامات کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تفرقہ بازی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اجتماعیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے مشورے کے اعتبار سے سورت کا نام شورا رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف اسی طرح وحی فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ سے پہلوں کی طرف وحی فرمائی تھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہاں سے قرآن کی
جو عظمت ہے اور قرآن کا جو اسلوب ہے اس پر اس صورت کی ابتدا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی قدرت کو ذکر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہ عالی قدر ہے اور عظمت والا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر مشاورت و اتحاد کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکہ، یہاں سے قدرت الہیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے جو آگے پورے رکوع تک چل رہا ہے، اور آگے اختلاف کو جب ختم کرنے کی بات کی گئی تو کیا کہا گیا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس بات میں بھی تمہارا اختلاف چل رہا ہے، جس بات میں بھی تم آپس میں مختلف ہو رہے ہو، اس میں حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی لوٹے گا، آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا۔ ایک مومن کا اسلوب بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرے رب کی طرف سے ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جو نوح علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا گیا تھا۔ یعنی کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے آپ علیہ السلام کو تسلی اور ڈھارس دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ سے پہلے جو پیشرو انبیاء علیہ السلام تھے ان کو بھی اسی طرح کے احکامات دیے جاتے تھے اور وہ ان کو اپنے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور پھر آگے کہا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کیا حکم دیا جاتا تھا؟ کہ دین کو قائم کریں اور اس میں پھوٹ نہ ڈالیں، تفرقہ بازی نہ کریں، الگ الگ راستے اختیار نہ کریں۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جو لوگ بھی تفرقہ اختیار کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد بھی، تو بغیا بینہم یہ آپس میں ضد کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مشورے کی فضیلت بھی ذکر کی، مشورے کے احکامات ذکر کیے کہ جب بھی تمہارے درمیان میں کوئی معاملہ درپیش ہو، جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم مشورہ کر لیا کرو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مشورہ کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اترتی ہے۔ تو مفسرین کرام نے مختلف مقامات پر مشورے کے فضائل اور آداب وغیرہ ذکر کیے ہیں۔ مشورے کے آداب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہ کیا جائے اور مشورے کے بعد تبصرہ نہ کیا جائے۔ مشورے سے پہلے مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں جہاں پہ مشورہ ہونا ہے، تو وہاں پر پہلے سے آپس میں طے کر لیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے، میں نے یہ بولنا ہے، آپ اس چیز کا مشورہ دینا، میں اس چیز کا دوں گا، ایسے نہیں، بلکہ مشورے کے وقت جو چیز اللہ رب العزت دل کے اندر ڈالیں، جو چیز آپ کو لگے کہ زیادہ صحیح ہے، امت کے لیے زیادہ فائدہ اس میں ہے، اس چیز کا مشورہ دیا جائے۔ اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں کہ مشورہ ہو جائے تو پھر یوں نہ کہا جائے کہ یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا، میری بات مان لی جاتی، یوں کر لیا جاتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ نہیں، مشورے میں جو طے ہو جائے، امیر جو طے کر دے اس کے اوپر پھر سر تسلیم خم کیا جائے۔ اور مشورے کے اندر کبھی بھی یہ ضد نہ کی جائے کہ میرا مشورہ ہی مانا جائے، بلکہ اگر آپ کا مشورہ مانا جائے تو اس پر استغفار کریں کہ اللہ اس کے اندر سب کے لیے بہتری ڈالے، اور اگر مشورہ نہیں مانا گیا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اسی میں بہتری تھی۔ اور مشورے کے فضائل یہ ہیں کہ اللہ پاک مشورے کی برکت سے اس کام میں آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کا عمل ہے مشورہ کرنا، تو اس میں آپ اپنے ہر کام کے اندر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ مشورہ کرتے رہیں۔ الدین النصیحہ،
کہ مشورہ کرنا اچھی چیز ہے، دین تو ساری کی ساری بھلائی کی بات ہے، تو بھلائی کی بات کا مشورہ دینا چاہیے، اور جس سے مشورہ مانگا جائے اس کو چاہیے کہ وہ صحیح مشورہ دے، کسی ذاتی پہلو یا ذاتی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ اگلے کا کس میں فائدہ ہے اس اعتبار سے مشورہ دیا جائے۔ مشورہ امانت ہوتا ہے، جب مانگا جائے تو اگر آپ کو پتہ ہے تو دینا چاہیے۔ تو اسی طرح اس صورت کے اندر اس چیز پر فوکس کیا گیا۔ فرقہ بندی کے نقصانات بتائے گئے، تفرقہ بازی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپس میں مختلف راستے مت اختیار کرو، بلکہ مشورے کے ساتھ، حکمت بصیرت کے ساتھ، ایک دوسرے کی مانتے ہوئے ایک راستہ اختیار کر لیا جائے کہ جس میں امت اجتماعیت پر قائم رہے اور تفرقے سے بچ جائے۔ اور آج کل بھی ہم جس طرح مختلف گروہوں میں، مختلف تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہمیں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور سب باتوں کو چھوڑ دیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو آپ نے قرآن کی تفسیر فرمائی ہے، جو آپ نے اپنے زبان مبارک سے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی اپنی تعبیرات بیچ میں شامل کر کے امت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس کا نقصان آج تک ہم سہتے آ رہے ہیں۔ اس امت کی بھلائی اور اس امت کا فائدہ اجتماعیت میں ہے۔ جب ہماری ساری بنیادی باتیں ایک ہیں، اللہ کی ذات ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہمارے بنیادی عقائد سارے کے سارے ایک ہیں، فرشتوں پر ایمان سب کا برابر ہے، قیامت پر ایمان سب کا برابر ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے سب کا برابر ایمان ہے، تو پھر ہم ان سب چیزوں پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے جو اپنے الگ الگ نام بنا رکھے ہیں، یہ ہمارے نام نہیں ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ رب العزت نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو آپ اپنا تعارف صرف اور صرف مسلمان والا بنائیں، اپنا تعارف صرف اور صرف مسلمان کے عنوان سے رکھیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی پوچھے تو اور کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ، اس کے بعد وہ، کچھ نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پورا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم کیسے تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو نکالیں اور اجتماعیت کی طرف امت کو لے کر آئیں۔ تو اس ساری صورت کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس سے اگلی صورت سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے مال و متاع، سونا، اور چونکہ صورت کے اندر اسی سے متعلق مضامین کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے مال و متاع میں مشغول ہو کر آخرت کی زندگی سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حامیم والکتاب المبین حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کی قسم کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ بتایا گیا کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ اہل عرب پر نازل ہو رہا تھا، اس وقت اس کا اولین مخاطب عرب تھے، تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس سے سمجھ سکو، کہ کسی اور زبان میں ہوتا تو تمہارے لیے مشکل ہوتی، لیکن چونکہ اہل زبان تھے تو اس لیے قرآن کو بھی انہی کی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ فہم میں آسانی ہو۔ اور پھر کہا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ قرآن جو ہے یہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے۔ اور آگے چل کے یہ کہا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کہ ایک تو آپ وہ امت ہیں جس پر یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ سے پہلے امتیں بھی موجود تھیں، کتنے ہی نبی آئے آپ سے پہلے،
لیکن ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا تو اللہ رب العزت نے ان کو سخت طریقے سے پکڑ کر ہلاک کیا۔ اور اگر ان سے سوال کیا جاتا، انہی قوموں سے، نافرمان قوموں سے پوچھا جاتا کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، تو وہ زبان سے تو یہی کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس عزیز اور علیم ذات نے پیدا کیا، لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے اپنی قدرت کے مناظر ذکر کیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، آسمان سے پانی کو برسایا اور تمہارے لیے مختلف قسم کے حیوانات اور ان کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیوں کو بنایا، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پشت پر سوار ہو کر اپنے سفر کرو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ وہ دعا ہے جو سفر اور سواری کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا اس سواری کو اور ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، اور ہمیں اپنے رب کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سواری کی حفاظت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ کیا اس نے مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں چن لی اور تم کو بیٹے دے دیے۔ یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ تم ایک طرف بیٹوں کو اعلیٰ سمجھتے ہو، اپنی طرف تو تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو اور بیٹیوں کو کم تر سمجھتے ہو، اور دوسری طرف میرے لیے تم بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو، میری طرف تم بیٹیاں منسوب کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں تو ہر چیز سے، اس طرح کی ہر چیز سے پاک ہوں، لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں خود کسی سے جنا گیا ہوں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، چاہے مختلف قومیں اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتی رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہر چیز سے پاک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ صورت ان لوگوں سے متعلق ہے جو دنیا کی چمک دمک میں مگن رہتے ہیں، انہیں اسی بات سے روکا جا رہا ہے کیونکہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کو جھٹلانے کی اہم وجہ بھی اسی مال و متاع کی محبت ہے۔ انسان کیوں جھٹلاتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو، مرنے کے بعد کے حساب کتاب کو؟ صرف اسی وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو مال اس کو نظر آتا ہے، اس کے عیش و آرام جو اس کو نظر آتے ہیں، اس میں اس کو یہی لگتا ہے کہ بس یہی ہے، یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ تو آخرت سے دھیان ہٹانے والی اصل چیز یہ مال و اسباب ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ جو چیز بھی تمہیں اللہ اور اس کی ذات سے اور اس کی تعلیمات سے تمہاری ذہن کو ہٹا دے، تمہیں غافل کر دے، وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش میں ڈالنے والی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کی چمک دمک سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہ میں ان سب سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، آپ یہ جو بت بناتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو کسی کے کام کے نہیں ہیں۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں تو صرف اس ذات کا پیروکار ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور حقیقت میں ہر مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ کی ذات سے ہٹانے والی، اللہ کی ذات سے غافل کرنے والی کوئی بھی چیز آئے، اس کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی لائن پر ہوں، میں تو اپنے پیدا کرنے والے کے راستے پر چل رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی خدا کی یاد سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے
تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پس وہ اسی کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص اگر اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے تو اگر وہ اپنی زیادہ فکر نہیں کرتا تو پھر وہ ہٹتا چلا جاتا ہے، پھر وہ دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ نزدیک نہیں آ پاتا، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ قریب نہیں آ رہا ہوتا، دور جا رہا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لگائی رکھتا ہے۔ وفی طغیانہم یعمہون، پھر وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں، پھر ان کو نہیں پتہ چلتا واپسی کا راستہ کدھر ہے۔ فی ظلمات لا یبصرون، ایسے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہیں کہ پھر ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے فرعون کو اور اس کی قوم کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن انہوں نے آگے سے ہنسی اڑائی اور ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ رب العزت نے پھر اپنا فیصلہ فرمایا۔ اور پھر اسی طرح آگے فرمایا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ مومنین کا راستہ ہے اور یہ مشرکین کا راستہ ہے، تو مومنین کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو۔ اور پھر هل ينظرون الا الساعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف قیامت کے منتظر ہیں، کہ جب ان پر ناگہانی طور پر قیامت آ جائے گی اور ان کو ان کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر آگے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو دنیا میں ان لوگوں کے پیچھے، ان مشرکین کے اور شیاطین کے پیچھے نہیں چل رہے ہوں گے، قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج کے دن تم پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمانیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے حکم کیا ہوگا؟ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ، اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے دن اسی طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اسی طرح کے انعامات سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ابھی بھی رمضان کی گھڑیاں باقی ہیں، ابھی بھی جو ساعات باقی ہیں ان کا خیال کر لیں، ان کا استعمال اچھی طریقے سے کر لیں، ان کو قیمتی بنا لیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑ لیں، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی ترقی اور سکون نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch.